الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بے شک نماز لوگوں کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز میں یہ افیکٹ ہے، نماز میں یہ اثر ہے، اور بھی بہت سارے نماز کے اندر اثر ہے۔ نماز سے رزق کی برکت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نحوست کو ہٹاتے ہیں، پریشانیوں کو ہٹاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو چیز ہے کہ نحوست کیسے آتی ہے، پریشانی کیسے آتی ہے، اللہ کی آفت بلا پریشانی کیسے آتی ہے؟ گناہوں سے آتے ہیں، پاپ سے آتا ہے، بے حیائی سے آتے ہیں، بد نظری سے آتے ہیں۔ تو انسان یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ اسے بچ نہ سکے، یہ کیونکہ انسان کی خواہشات ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ گناہ میں لذت ہے، گناہ میں مزہ آتا ہے۔ لیکن ایک مومن جو نمازی ہوگا انشاءاللہ وہ گناہوں سے اس کو گھن آئے گا، گناہوں سے نفرت آئے گی۔ ایمان میں نماز میں وہ طاقت ہے، اگر ہماری نماز بن گئی۔ نماز کیسے بنے گی؟ سب سے پہلے ایمان بنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ پہ ایمان۔ اللہ نے کہا نماز پڑھنے کے لیے میں بالغ ہو گیا، میں عاقل ہوں، اب مجھ پر نماز فرض ہو گیا، نماز ضروری ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، سارے کام سے زیادہ ضروری نماز ہے۔ یہ ایک مومن اس چیز پر یقین پیدا کر لے اور نماز پر عمل ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بن جائے گی۔ اس کی زندگی بننی ہے، اللہ پہ یقین یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ پہ یقین ہی انسان کو عمل پر کھڑا کر پائے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، نماز میں وہ طاقت ہے کہ نماز سے انسان بے حیائی سے رک جاتا ہے، برائی سے رک جاتا ہے، اس کو گناہوں سے گھنانے لگتا ہے۔ ورنہ گناہوں میں تو لذت ہے، گناہوں میں مزہ آتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی اس کی اچھی ہوگی، ضرور اچھی ہوگی۔ نماز کے بعد بندہ جب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے رب تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے رد کرے گا؟ آپ کسی مصیبت میں ہو یار، اپنے رب سے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو، تہجد پڑھ لو، اور تہجد میں اللہ سے دعا کرو، اللہ سے رو۔ اللہ آپ کی کون سی مصیبت دور نہیں کرے گا؟ وہ کون سا مقام ہے جہاں تک اللہ آپ کو پہنچائے گا نہیں، اگر آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اگر آپ اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ نماز آتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، قرآن مقدس میں 82 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، وہ لوگوں نماز پڑھو، نماز پڑھو، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کچھ تو راز ہے، کچھ تو بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے بیمار ہو گئے اپنے آخری عمر میں کہ آپ چل نہیں پا رہے ہیں، 2 حضرات کے کاندھے کے سہارے سے آپ مسجد پہنچ رہے ہیں، لیکن نماز آپ نہیں چھوڑ رہے، آپ جماعت نہیں چھوڑ رہے، آپ مسجد میں جانے نہیں چھوڑ رہے۔ جنگ کے میدان میں کیسا ڈر اور خوف کا ماحول رہتا ہے، لیکن وہاں بھی نماز نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا نماز۔ اس طریقے سے نماز کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اور ہم اور آپ کیا ہیں، تھوڑا سا بخار ہوا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی آندھی تیز ہوئی، تھوڑا سا بس بہانہ مل جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں طاقت و قوت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائیوں دوستوں، ہر ایک شخص کو نمازی ہونا چاہیے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو گناہ، وضو جب وہ دھلتے ہیں تو اسی میں جو کہ گناہ ہمارے دھل جاتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بھی جو گناہ ہیں نمازیں اس کو معاف کر دیتی ہیں۔ تو نماز میں بڑی طاقت ہے۔ نماز کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ تو نماز ہماری اس طرح ہونی چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھو کہ گویا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نماز پڑھو تو صفت استحسان کے ساتھ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہونے پائے تو یہ کیفیت ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی تمہاری نماز ہونی چاہیے۔ نماز میں بالکل کھو جائیے کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، دنیا میں نہیں جانتا ہوں کہ دنیا بھی کوئی چیز ہے، بس میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، بس صرف خدا، صرف اللہ۔ بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، ہر طرف سے اپنے دھیان کو، اپنے خیال کو کاٹ کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسی نماز ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک بار تیر جو ہے کہ آج جا کر کے جسم میں گھس گیا، تو پھر
لوگ نکالنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں نکالنے دے رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ جب یہ نماز کی حالت میں ہو تب تیر نکالا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں جب تھے تو تیر نکال لیا، ان کو احساس تک نہیں ہوا، اس طریقے سے نمازوں میں کھو جاتے تھے۔ اس کے بعد نماز بعد بھیڑ دیکھا تو کہا تم لوگ میرا تیر نکالنے آئے ہو جسموں سے، میں نہیں نکالنے دوں گا، تو دیکھا تو تیر نکلا ہوا۔ ایسی ان کی نماز تھی، نماز میں جب چلے جاتے تو وہ مگن، وہ مست ہو جایا کرتے تھے، وہ لذت ملتی تھی، وہ حلاوت وہ محسوس کیا کرتے تھے کہ دنیا کو بھول جایا کرتے تھے۔ تو ان کی نماز ایسی تھی میرے بھائیوں دوستوں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے ہم نماز بنائیں۔ نماز میں وہ طاقت ہے کہ 2 رکعت نماز مسلمان پڑھ لے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو ہوا کا رخ بدل جائے اور دریا کا بہاؤ اپنا رخ پھیر لے۔ یہ طاقت ہے نماز میں میرے بھائیوں دوستوں۔ تو اس لیے نماز پڑھا جائیے، نماز سے بیگانہ مت ہوئے۔ اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر یہ زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔